بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب، آج ہمارا تخصص فی الفقہ کورس کا 15واں سبق ہے اور ہم زہر الروایہ کی جو کتابیں ہیں یعنی اصول کی، آج ہم تیسری کتاب کا جو امام محمد کی کتب ستہ ہیں ان کی میں سے آج تیسری کتاب کا تعارف پڑھیں گے، اور تیسری کتاب جامع کبیر ہے۔ اس سے قبل ہم مبسوط اور جامع صغیر کا تعارف پڑھ چکے ہیں اور آج ہم نے جامع کبیر کا تعارف پڑھنا ہے۔ دیکھیں، امام محمد نے جامع الکبیر جب جامع الصغیر لکھی تو اس کے لکھنے کے بعد جامع الکبیر کو تالیف فرمایا۔ یہ جامع الکبیر، یہ کتاب تمام اہم مسائل فقہ کی ایک جامع اور معنی کتاب ہے۔ اسی وجہ سے محققین کی ہمیشہ توجہ اسی جامع کبیر کی طرف رہی ہے، اور اس کی تالیف کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسی مؤثر کن کوئی کتاب ہو جس کے ذریعے لوگ فقہا کے تفقہ کے مقام سے آگاہ ہو جائیں۔ اور امام سرخسی علیہ رحمہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ فقہا کا امتحان اس کتاب سے لینا چاہیے، جو اس کتاب میں کامیاب ہو جائے گا وہ واقعی حقیقت میں فقیہ ہوگا۔ اور اس کتاب کی چند خصوصیات بھی ہیں۔ مثلا پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کتاب بہت مشکل کتاب ہے، سمجھنے کے لیے ایک عمر چاہیے۔ کئی مقامات ایسے ہیں کہ جو بغیر شرح کے سمجھ ہی نہیں آتے۔ اور دوسری اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کتاب کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص سیڑھی لگا کر عمارت بلند کرتا جائے، جب عمارت مکمل ہو جائے تو سیڑھی کو ہٹا دے اور کہے کہ اس پر چڑھو، تو اب یہ سیڑھی اس کے ابواب ہیں، یعنی اس کے جو ابواب ہیں وہ سیڑھی ہے۔ تو ہر باب کے شروع میں کچھ اصول ذکر کیے ہیں جن پر ابواب کے مسائل موقوف ہیں، یعنی ان کے ابواب کے شروع میں جو اصول ذکر کیے گئے ان کا سمجھنا انتہائی ضروری اور انتہائی مشکل ہے کہ جس پر باقی کتاب موقوف ہے، تو اس لیے وہ کافی سیڑھی کے معنی تھے۔ جب سیڑھی نہیں ہے، بغیر عمارت کے ابتدا میں چڑھنا کتنا مشکل ہے، ایسے ہی ابتدا میں جو ذکر کردہ ہر باب میں اصول ہیں ان کا سمجھنا بھی ایسے دقیق ہے۔ اور تیسری اس کی خصوصیت یہ بیان کی ہے کہ اس جامع الکبیر کے اندر بہت سارے مسائل نحو کے، لغت کے اور ریاضی کے بھی ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ جب اس قسم کے مسائل ہیں تو جو شخص نحو میں ماہر ہے، لغت میں مہارت رکھتا ہے، ریاضی میں مہارت رکھتا ہے، تو وہ ان مسائل کو سمجھ پائے گا، اور جو اس میں مہارت نہیں رکھتے، نحو، لغت اور ریاضی سے کورے ہیں، تو ان کے سمجھنے میں بہت زیادہ دقت آئے گی۔ تو ان تمام چیزوں سے محسوس ہوتا ہے کہ امام محمد علی رحمہ جہاں فقہ کے علوم میں مہارت رکھتے تھے، وہاں ان کے علاوہ باقی علوم میں بھی کمال درجے کی مہارت رکھا کرتے تھے۔ اور اس میں چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ مسائل ذکر کیے گئے ہیں۔ کافی سارے مسائل تو ایسے ہیں کہ جن کا فی الوقت تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ اضافی ہیں یا اس کو غیر ضروری ذکر کیا گیا ہے واقعی، لیکن فی زماننا، جیسے زمانہ جدت کی طرف چل رہا ہے، ہم یوں تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسائل امام محمد علیہ رحمہ کے زمانے میں نہیں تھے، لیکن اب جب زمانہ جدت کی طرف جا رہا ہے تو ان مسائل کا وقوع اب ممکن ہے، بلکہ ان مسائل کا وقوع اب ہو رہا ہے جن کو کئی سال پہلے امام محمد علیہ رحمہ نے اپنی کتاب میں پہلے سے ذکر کر دیا تھا، اور اس کی کافی ساری جزیات ذکر کی گئی ہیں، کافی ساری اس میں فروعات اس مسائل کی ذکر کی گئی ہیں۔ تو اس جامع صغیر کا، جامع کبیر کا جو پورا نام ہے، جامع کبیر کا پورا نام الجامع الکبیر فی الفروع ہے، اور اسے 2 دفعہ امام محمد علی رحمہ نے مرتب کیا، اور دونوں مرتبہ ان کے شاگردوں نے اسے روایت کیا، جن میں ابو الحفظ کبیر سلمان جانی اور حشام بن عبداللہ رازی ہیں، اور محمد بن سما بھی اس کے اندر شامل ہیں، اور دوسری مرتبہ روایت کرتے ہوئے کئی ابواب میں اضافہ کیا گیا، بعض عبارات کو تبدیل کیا گیا۔ امام محمد بن شجاع فرماتے ہیں کہ امام محمد کی کتاب جامع الکبیر کی طرح کوئی اور کتاب نہیں لکھی گئی ہے،
اتنی بڑی بہترین کتاب لکھی گئی ہے۔ تو اس کتاب جامع الکبیر کی جو شروحات بھی ہیں کافی ساری، اور اس کی کئی شروحات ہیں، لیکن شرح الحصیری الکبیر بہت سب سے یہ اہم سمجھی جاتی ہے، جو سید امام جمال الدین محمود بن احمد البخاری المعروف بالحصیری کی شرح ہے۔ یہ شرح جامع کبیر کی جو لکھی گئی ہے، یہ شرح الحصیری الکبیر کے نام سے یہ سب سے اہم شرح ہے اور سب سے اچھی شرح شمار کی جاتی ہے۔ اور شارحین میں سے اور بھی حضرات ہیں جنہوں نے جامع الکبیر کی شرح لکھی ہے، مثلا ابو اللیث نصر بن احمد السمرقندی الحنفی ہیں، اور اسی طریقے سے فخر الاسلام علی بن محمد البزدوی ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ آپ لوگوں کا بھلا کرے قاضی ابو زید عبید اللہ بن عمر الدبوسی ہیں، اور امام برہان الدین محمود بن احمد صاحب المحیط جنہوں نے محیط لکھی ہے، اور شمس الائمہ بھی ہیں۔ شمس الائمہ کون سے؟ ابو محمد بن عبدالعزیز، اور اسی طریقے سے شمس یہ حلوانی کے نام سے مشہور ہے، اور ایک شمس الائمہ سرخسی کے نام سے مشہور ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ محمد بن احمد بن ابو سال السرخسی کے نام سے مشہور ہے۔ ان دونوں نے، یعنی شمس الائمہ حلوانی نے بھی جامع الکبیر کی شرح لکھی ہے، اور شمس الائمہ سرخسی نے بھی جامع الکبیر کی شرح لکھی ہے، اور اسی طریقے سے محمد بن علی جو مشہور ہیں ابن عبد الجرجانی کے نام سے، ان حضرات نے بھی ان کی کیا لکھی ہے؟ شرح لکھی ہے۔ تو اس کی کافی ساری شروحات لکھی گئی ہیں۔ یہ فقہ کے اندر سب سے اہم اور بڑی جامع معنی کتاب ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔